دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ اب پتہ چلے گا ریان تمہیں، جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو وہ ایس ٹی ڈی روم میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے ماتھے پر بکھرے تھے، مانو ابھی شاور لے کر آیا ہو، گہری رات سی سرد آنکھیں جس کی تپش سے کوئی بھی اسے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت کہاں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بیزاری سے ابرو اٹھائے۔ اسے کام کے وقت کوئی بھی ڈسٹرب کرے اس کو بے حد ناپسند تھا۔ یس، بوا جلدی سے اندر آئی۔ صاحب وہ کیا وہ؟ بی بی جی، آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے؟ چھوٹی دنیا، اس کے لب ہلے تھے اور پھر وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دھک رہ گیا۔ کمرے کا حال بے حال تھا، ہانپنے کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے، اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے ہو۔ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا۔ آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اپنی سیاہ کاچ سی آنکھیں کھولی جو سرخ پڑ چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل، وہ رک کر صرف یہی کہے جا رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا، اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا۔ کال دا ڈاکٹر۔ کال کر دیے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ حواس باختہ سی وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ آہ شٹ اپ۔ اس نے بھی اسے سرد لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی۔ I said shoot out, foot mouth۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس پر کمبل دے دیا۔ ڈاکٹر اندر آیا۔ چیک۔ اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی گڑیا نے کمبل کو زور سے پرے پھینکا، اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھانپ دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو جلدی سے باہر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بے چارگی سے اپنے اوپر موجود وجود کو دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا، جسے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا۔ ریان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا، اور اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور کانپتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر ریان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا، اس کے لمس نے ویرانی کو پناہ دی تھی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسکڈ فار اٹ۔ اس کے کان کے اوپر لب رکھتے سرگوشی کی، پھر اس کے نازک لب، پھر اس پر جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ بیلا کی سسکیاں پھر پورے ولا میں گونجی تھی۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری تاب سے چمکا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ یاد آنے پر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا،
مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس کچل دیا گیا ہو۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ رخسار سرخ ہوئے، اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی، اگر جاگ رہی ہو تو اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں کانپی۔ کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا؟ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی، وہ اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ جلدی سے بوت لے کر نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریان کا مزاج سخت معلوم ہوتا تھا، بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریان صوفے پر بیٹھا تھا اور بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ قدم با قدم نیچے آ رہی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا اور بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کسی مجرم کی طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پر پھیلے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ وہ بہت اضطراب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویر۔ یہ میں نہیں جانتی، آپ غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو۔ لیکن وہ اور رونے لگی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا رونا بند کرو، وہ گھرایا۔ تم نے کل رات، پھر وہ ذرا وقفہ دیا۔ کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ۔ ریان نے اچانک سے کچھ سوچا، پھر اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئی۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا آپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی۔ ریان نے دیکھا، تم نے یہ ساری کھا لی؟ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کو مرینا پر اور غصہ آیا، وہ اس قدر گر سکتی ہے؟ اگر وہ گھر پر نہ ہوتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ ریان پہلے آپ پرومس کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹس نہیں کھاؤں گی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ ریان نے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً پہلے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کل رات، ریان نے اس کی حسین آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ میری غلطی ہے۔ میں آپ کا اچھے سے خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اسٹاپ کیئرنگ، ایوری تھنگ از آل رائٹ مائی لٹل بیبی۔ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ بیلا نے اپنا منہ کھولا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماما، ریان نے اسے رونے دیا۔ پھر کافی دیر تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت نرمی سے بولا، اب بس، سب ٹھیک ہے۔ میں ناراض نہیں تم سے، بس میں ابھی اتنی جلدی سوچا نہیں تھا، تم ابھی بہت ینگ ہو۔ رات کے کچھ پل اسے یاد آئے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ بالکل بھی نہیں۔ اور اس کی سرخ ناک دبائی۔ چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی۔ ماشاء اللہ، کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا۔ آپ؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دادا جی آپ؟ ریان خوشگوار حیرت سے بولا۔ بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز قد دادا جی، جن کی چھوٹی سی سفید اسٹائلش داڑھی، ریان کی طرح گہری آنکھیں، سفید سوٹ، اور سب سے مزے کی چیز چھوٹی دنیا کو ان کی ٹنڈ لگی تھی، جو اس کے نصیب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ ریان کی نظر اس سے پیچھے کھڑی مرینا پر پڑی تو اس کو 2 سیکنڈ لگے تھے ساری گیم سمجھنے میں۔ اچھا، تو بیلا کو دادا کی نظر میں گرانے کے ارادے سے۔ بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو دیکھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دادا جی نے آگے بڑھ کر بیلا کو گلے لگایا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ بیلا کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، میری گڑیا۔ ریان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ اگر کرے تو آپ نے صرف مجھے ایک دفعہ بتانا۔
پیار سے تھپکی دی۔ بیلا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ اپنی بہو سے ہی ملتے رہیں گے؟ ریان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا۔ ہاں آجا میرے شہزادے۔ مرینا کا پلان تو فلاپ ہوا تھا۔ ریان تم تو کینیڈا جا رہے تھے۔ ریان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور دوسری دادا جی پر۔ بوا آپ بیلا کو روم میں لے جائیں۔ بیلا آپ روم میں جائیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ مگر میں، ریان نے اس کے نرم گال تھپ تھپائے۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی نا، جائیں۔ اوکے۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو بلینک کیا جس میں سرخ ڈورے پڑے تھے، پھر ایک نظر دادا جی کی چمکتے ٹنٹ کو دیکھا۔ دادا جی نا، میں ریان کو دیکھا جو بیلا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ریان اسے میں لے کر آیا ہوں، دادا جی نے اضطراب میں کہا۔ سیریسلی؟ یہ آپ کو یہ لے کر آئی ہے؟ دادا جی آپ چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں، اور تم آج کے بعد میرے گھر آئی یا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا حشر وہ کروں گا کہ پوری دنیا یاد کرے گی۔ مرینا کے لیے احساس توہین تھا، لیکن وہ عورت کے درجے کو تو کب کی گر چکی تھی۔ بیلا کے لیے اور نفرت لے کر وہ گئی تھی وہاں سے۔ مرینا کے لیے احساس توہین تھا، لیکن وہ عورت کے درجے سے تو کب کی گر چکی تھی۔ بیلا کے لیے اور نفرت لے کر وہ گئی تھی وہاں سے۔ ریان بیٹا ریلیکس۔ دادا جی آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا کیا؟ اس نے بیلا کو، آپ جانتے اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا حساب دینا ہوگا اسے۔ میں کروں گا بات، دادا جی نے تسلی دی۔ لنچ پر دادا جی کے ساتھ گیدڑ خان بھی موجود تھا۔ دادا جی آپ کو نہیں لگتا آج ریان بہت گلو کر رہا ہے؟ گیدڑ خان نے آنکھ دبا کر کہا۔ تو دادا جی نے بھرپور ساتھ دیا۔ ہاں فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ بیلا جو کھانے سے نظر اٹھا کر ریان کو دیکھا جو اثر لیے بغیر کھانے میں مصروف، وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کر اس نے نظریں اٹھائی، دو نین ملے، دو نین چار ہوئے۔ بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے، اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اس کو یاد آئی تھی۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویسے دادا آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلد آ جائے گا۔ ریان اور شیر خان نے ایک زبان حیرت سے بولا۔ دادا جی کیا غلط ہے اس میں نے کون سی فطرت سے انوکھی فرمائش کر دی؟ ریان نے آنکھوں میں تنبیہ کی جیسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کیوں گڑیا، آپ کو بیبی نہیں پسند؟ مجھے تو پسند ہے۔ ریان آپ مجھے بیبی کیٹ، بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی۔ شیر خان اس گیدڑ خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح نکلا۔ ریان نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ صحیح، شکل تو اس وقت دادا جی کی بھی دیکھنے والی تھی جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی بہت کیوٹ، میری اچھی والی فرینڈ، اس کا نام اسموکی تھا۔ ریان آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں۔ پھر ریان کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کو اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا، پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے، کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنر اور شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے، اور پھر جو چیٹنگ کی داستانیں دادا جی اور بیلا نے رقم کی، واللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی۔ چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جذب نظر۔ اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مس کیا تھا، مگر وہ اس سے دور دور ہی بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، جی آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں، ریان نے اس کو بتایا جو وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات غور کیے بغیر ہی بول دیا، پھر کچھ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان نو۔ کیا نو؟ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نو مور آرگومنٹ۔ ریان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں؟ ریان میں رونے لگ جاؤں گی۔ اور ریان نے بھی دلچسپی سے دیکھا جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا ہیم مروڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ پڑھائی پر فوکس کریں گی۔ ریان کا بھرپور کہا گوجا اور وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔
آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ وہ صوفے سے اٹھے اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی۔ ریان صوفے پر بیٹھا اسے تکتا رہا، پھر ایک گہری تشویش سے کہا، جی بالکل، چار آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اس کو گھورا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ریان کھڑا ہوا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریان بھی فارم میں آیا تھا، ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ، زیب پہن کے وہ سخت والی اس چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ریان میں بتا رہی ہوں، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا تھا اور بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ لگا دی۔ بیلا اسٹاپ! ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب بیلا بھاگتی ہوئی صوفے کے دوسری طرف اور ریان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ رننگ! ریان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں تھک گئے آپ؟ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریان، بیلا نے زبان دکھا کر کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں؟ اب تم خیر مناؤ اپنی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھایا تھا۔ اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریان میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا اب نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نا، سوری بول تو رہی ہوں۔ مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینکا، ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پر جھکا اور اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان، میری اینک! اس نے اپنی اینک پر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو بدلی بدلی سی تھی۔ دونوں کی سانسیں پہلے ہی پھولی تھی۔ ریان آپ! ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا۔ ہم؟ کیا میں؟ بیلا کے گال لال ہوئے۔ ریان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی۔ اور جھک کر اس کی سانسیں قید کی، پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو، اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی، پھر باری باری اس کے دونوں نینوں پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے آپ پر قابو کرتے اتنا ہی بول پایا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا ہلتی بھی۔ رات کے دوسرے پہر، آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ جا بجا دھواں، سیاہ دھواں، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہو جو اب لینے آئے ہو سخت آزمائش، محبت یا زندگی۔ اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں، محبت کو بدنام کرتے ہیں۔ بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے؟ سنو میری جانا، میں تم کو بتلاتی ہوں، جب آزمائش آتی ہے نا، جب چناؤ ہو محبت یا زندگی میں، تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے؟ تم! بیلا بیگ اس کی چھوٹی دنیا۔ سیاہ دھوئیں میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب لپکا، مگر پھر اس کی نظر مرینا پر پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا؟ محبت یا زندگی؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا نا، زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا وہ سچی میں ہار گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس دھوئیں میں اپنا آپ حقیر لگا، بے مول سا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ بیلا، میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو جائے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ؟ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10-12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پر اس کا ننھا سا ہاتھ رکھ کر کہا، اور دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ ایک گولی زن سے ان کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا۔ پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش، پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے، پھر اس چھوٹی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون، پھر اس کے سامنے چلتی لاش۔ جانتے ہیں نا کیا اثر کرتی ہے؟ وہ پاگل کر دیتی ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ، آنکھ خالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ اس کی ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی، اور اس محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا، چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو! ریان کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی۔
मगर उससे तो आंखें खुल ही नहीं रही थी। रेहान ने देखा वो पसीने से भीगी हुई थी। उसकी मामा के कत्ल ने उसके जहन पर गहरा साया छोड़ा था। वो मुसलसल चीख रही थी, बचाओ मामा, आग, मत मारो मेरी मामा, मामा। वो इतनी जोर से चीखी थी। बेला, रेहान ने उसको बाहों में भरा, सब ठीक है ना, मैं हूं ना। आप? बेला ने नम आंखों से उसको देखा, फिर किसी एहसास के तहत उसके आंखों पर मजबूती से थामा, फिर किसी एहसास के तहत उसके हाथों को मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? क्या कुछ न था उसके लहजे में। रेहान ने उसका आंसू तर चेहरा साफ किया, सिर्फ इतना ही बोल सका, सांसों के बगैर भी कोई जिंदा रहता है। रेहान को पता भी नहीं चला कि कब कैसे ये छोटी दुनिया उसकी कमजोरी बन गई थी। उसके बगैर वो जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। इतनी सी देर में वो जान चुका था कि वो कितनी हिस्सास है और उसकी तमाम तर उदासियां समेट लेना चाहता था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसकी झोली में दुनिया जहां की खुशियां डाल दे। वो उसे कितनी प्यारी लगती थी, वो तो इजहार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो उस छोटी अकल। रेहान उसको बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। उसका दिल कर रहा था वो सच में उस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए, और उसकी नींद खराब करके वो खुद नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रेहान तो बस आ ही भरता रह गया। अब उसको नींद कहाँ आनी थी, मैं ही सिर्फ क्यों जागूं। और इस ख्याल के तहत उसने बेला की नाक दबाई और उस पर झुका। बेला को कुछ अजीब सा लगा तो आंखें खोली, मगर आगे का मंजर उसकी सारी हवाएं उड़ा गया था। शर्टलेस वो उस पर झुका अपने काम में मसरूफ था। बेला ने अपने कपकपाते हाथ उसके कंधे पर रखे। आप ये क्या कर रहे हैं? रेहान ने सर उठाकर देखा, वो आंखें फाड़े उसको ही घूर रही थी। प्यार, रेहान ने बहुत मजे से जवाब दिया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रेहान, आप? उसको अजीब सा लग रहा था। उसने जरा मरामत करनी चाहिए, मगर सामने वाला भी रेहान था। मत करें। अच्छा, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सूख टमाटर होते हुए तुम मुझसे प्यार करो फिर। और मुझे नहीं आता, वो हड़बड़ा कर बोली। इसलिए तो क्या है, मैं सब सिखा दूंगा। बेला ने उसको मुस्कुराते देखा, वो कितना प्यारा है। रेहान ने फिर ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नजर झुका ली। खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क शफानी से चिरागा कर लें, रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दने कौन झुकाता है मोहब्बत में सईद, प्यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। उसने वादा किया था कि उस गुड़िया को कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, और फिर उसने ये वादा निभाया था। 3 साल बाद बेला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था, और फिर उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। उन दोनों ने माजी में जो तकलीफें सही थी, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी थी। और कुछ कहानियां आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल हो जाती हैं, छोटी दुनिया की तरह।